اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بار بار ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. اگر راستے میں کبھی کچھ ایسے لوگ اسے آ کے ٹکرا جاتے ہیں کہ جو اس کا وقت خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس وقت بڑی قیمتی ہے. اس میں اس نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اس میں اس نے وہ کام کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمے لگا گئے ہیں. بلغوا انی لو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی تمہارے پاس پہنچے، ایک حکم ہی تمہارے پاس پہنچے، میری ایک بات ہی تم تک آئے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہاں کسی عالم کا، جاہل کا، مفسر کا، محدث کا ذکر نہیں ہو رہا، عامۃ المسلمین کا ذکر ہو رہا ہے. جس تک قرآن کی بات پہنچ جائے، جس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے، وہ امانت دار ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا کہ اسے دوسرے تک پہنچائے. اس لیے کہ توسیع دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو. تو لہذا جب یہ جاہل لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ اپنا وقت نہیں خراب کرتے، مگر بد اخلاقی بھی نہیں کرتے. یعنی یہ دیکھ کے کہ آدمی تو گلی پڑ رہا ہے تو اسے جھڑک دے، نہیں، وہ جھڑکتے بھی نہیں، اپنا اخلاق نہیں کراتا. ہم تو آج اس سطح پر کھڑے ہیں کہ جہاں یہ کہتے ہیں اچھا اگر کوئی ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم آنکھ نکال دیں گے، اگر کوئی ہمیں پتھر مارے گا تو ہم اس کا سر پھوڑ دیں گے. یہ اسلام کا رویہ نہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے جو لوگ ان کا وقت خراب کرتے ہیں، ان سے بیکار الجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ قالوا سلام، انہیں سلام کرتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں. کہتے بھائی تمہیں سلام ہو، ہم تم سے بحث کرنے نہیں آئے، ہم تو ایک بات سنانے آئے تھے، تم سننے کو تیار نہیں تو سلام ہو، ہم جا رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیں. ایک صحابی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مینا میں حاجیوں کے واپس جانے کا دن ہے، سب سامان باندھ رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے. ایک خاندان ایک جگہ بیٹھا ہے، ابا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، یہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص اونٹنی پر سوار آیا، آ کے اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر کہنے لگا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میرے پاس کچھ اچھی باتیں ہیں، میں آپ سے باتیں کروں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے ابا نے کہا بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ نے سلام کیا، واپس چلے گئے. اس بد اخلاقی پر ان سے کوئی لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا. آپ کے ساتھ ذرا کوئی یہ ترجمہ اختیار کرے تو آپ کہتے ہیں میری اس نے توہین کی تھی، میں تو زندگی بھر اس کی صورت نہیں دیکھوں گا. سگے بھائی سگے بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ برادری میں جیسا آپ کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ تو انہیں سلام کرتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، گالی کے جواب میں اپنا اخلاق خراب کر کے گالیاں نہیں دیتے. بھائی وہ غالب نے کہا وہ اپنی خونہ بدلیں گے، وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ اگر ایک آدمی اپنی بد اخلاقی سے باز نہیں آتا تو آپ اپنے اخلاق سے کیوں باز آ رہے ہیں؟ اسے بد اخلاقی کر دے دیجئے، آپ کا کام اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا ہے. یہاں تک بات ہو رہی تھی چلنے پھرنے کی اور لوگوں سے گفتگو کرنے کی. اب درمیان میں ایک بات آئی اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں دن تو ان کے اس طرح گزرتے ہیں کہ چلتے ہیں تو نرم رفتار سے چلتے ہیں، بولتے ہیں تو خوش گفتاری سے بولتے ہیں، کوئی جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، خاموشی سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ گانے بجانے میں نہیں، ہا ہو کرنے میں نہیں، قصے کہانیوں میں نہیں، ڈرامے بازیوں میں نہیں، وقت ضائع کرنے میں نہیں،
بلکہ ان کی راتیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے سامنے سجود و قیام میں گزرتی، راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں۔ یہ ان کی راتوں کا منظر ہے جو ہمارے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ہیں نا، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی راتیں اللہ سے تعلق جوڑنے میں گزرتی اور دن اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں گزرتا ہے۔ ان کی زندگی ان کا اوڑھنا بچھونا ہی ہے، اور اس میں دیکھیں کوئی تخصیص نہیں یا کسی خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا قرآن نے کہ صاحب مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، حضرت پیر صاحب کی زندگی اس طرح گزرتی ہے، جناب مفسر اس طرح رہتے ہیں، جناب محدث ایسے کرتے ہیں۔ اسلام میں ان میں سے کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ تو علم کی سطح پر ترجیحات ہیں۔ کسی نے قرآن پر زیادہ وقت لگایا، اس کے مفاہیم زیادہ سمجھے، مفسر ہو گیا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی چھان بین زیادہ کی، یاد زیادہ کیا، محدث ہو گیا۔ کسی نے احکامات کے بارے میں زیادہ معلومات کی، فقیہ ہو گیا۔ لیکن وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہے مسلمان، اور وہ سب سے پہلے ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف فرما رہا ہے میرے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ میرا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ بھائیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، بہنوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جو سن رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرز عمل کو اپناؤ کہ راتیں اللہ کے سامنے۔ ایک دوران جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کی میدان جنگ کی بات ہے، عیسائی لشکر کے جاسوس جو تھا جاسوسی کرنے کے لیے آیا کہ کرتے کیا ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ واپس جا کے جو رپورٹ دی اس نے وہ 2 جملوں میں تھی۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ کہا ایسے لوگ ہیں کہ راتیں ان کی مسلح پر گزرتی ہیں اور دن گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتے ہیں، بس وہ ایسے لوگ۔ اب ہم میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایک بتائے؟ ایک بھی نہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ یہ تو سارا قبرستان ہے۔ امت مسلمہ کے سارے افراد ایسی کیفیت میں ہیں کہ جیسے مردے کہ سن ہی نہیں رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں رہے، قرآن سے رابطہ کر ہی نہیں رہے، ثواب کے لیے ختم پہ ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن ختم بھی کرتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، وہ میرے پاس ڈرائیور کے سے 5-6 سال، کہ ایک صاحب پیشہ ور قاتل تھے، اور جب وہ قتل کرنے جاتے تھے تو 2 نفلیں صلاۃ حاجت کی پڑھ کے جاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کس مقام پر ہیں، اور قرآن اپنے ماننے والوں کا کیا مقام بیان کر رہا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اب یہ جو راتیں اللہ کے سامنے جا کے گزار رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی دعائیں کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ہمارے پالنے والے اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا دے۔